کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج سے ہم نے ایک مستقل موضوع اپنا لیا ہے۔ موضوع ہے آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ داستان حسن جب پھیلا تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ ہزار بار بوشیم دہن ز مشک گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حضرات آج ہم بات کریں گے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم مبارک پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، محمد جس کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے، ہوتی تھی اور ہوتی رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا شخص بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بیٹھنے والے سارے لوگوں کے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد اور احمد نام کے سارے شخص کھڑے ہو جائیں گے۔ جن جن کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں، ان سب کو جنت میں داخل کر دو، میں نے ان تمام کو بخش دیا، کیوں کہ ان کا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، میں نے اس کی برکت سے ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریے کہ جس کے نام کی اسی برکت ہے، اب اس کی ذات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ملک شام میں ایک شخص یہودی ایک مرتبہ توریت کھولا تو اس نے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی 4 بار لکھا ہوا پایا، تو اس نے اسم مبارک کو مٹا ڈالا۔ پھر اس نے دوسرے دن توریت کھولی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک 8 مرتبہ لکھا ہوا پایا، تو اس نے 8 مرتبہ اسم مبارک کو میٹ دیا۔ پھر جب اس نے تیسرے دن توریت کھولی تو اس میں اسم مبارک 12 مرتبہ لکھا ہوا پایا، تو وہ یہودی جان گیا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں۔ تو پھر وہ یہودی ملک شام سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک آیا۔ جب وہ مدینہ پاک آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تب وہ یہودی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کپڑا ہے کیا دریافت کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کا ایک حصہ اس کو بتلاتے ہیں، تو وہ شخص اس قمیص مبارک کے حصے کی خوشبو سونگھ کر گواہی دینے لگتا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ، اگر میرا ایمان لانا آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے اس وقت موت دے دیں تاکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ شخص وہیں پر گرا اور فوت ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو غسل دے کر کفن پہنا کر جنت البقیع میں دفن فرما دیا۔ حضرت گرامی، اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 شخصوں کو جنت میں داخل کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ، ہمارے پاس تو کوئی ایسے اعمال ہی نہیں تھے کہ ہم جنت میں جائیں، پھر آپ ہمیں کیوں جنت میں داخل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوگا کہ
کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دوزخ میں ہرگز نہیں جلاؤں گا۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تک کائنات میں کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور آپ کا اسم مبارک بحکم الہی محمد رکھا گیا تو جو بھی شخص اور خواتین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے آتے تو نام دریافت کرتے، اور جب اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا جاتا تو سب شزدر اور حیران ہو جاتے کہ ہم نے آج تک عرب کی تاریخ میں یہ کسی کا نام نہیں سنا۔ حضرت گرامی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام 999 ہیں، صفاتی نام جیسے رحمان، رحیم، کریم وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے 300 نام توریت میں، 300 زبور میں اور 300 انجیل میں آئے ہیں اور قرآن پاک میں 99 نام آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ زمین میں محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 20 صفاتی نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 5750 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے ہوئی اور آپ کو خاتم النبیین لکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر ان کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی انتہا نہیں۔ کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پہلو متعین کیے جاتے ہیں، جیسے حسن والا، علم والا وغیرہ۔ ہمارے آقا مولا کی خوبیوں کی تو جب حد ہی نہیں ہے تو محمد کی انتہا کیسے ہو۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی خوبی ہے کہ آپ کی کم حق تعریف اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے کمالات سمندر کی طرح ہیں اور ہماری زبانیں ڈول کی طرح ہیں۔ بھلا سمندر ڈولوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی کسی کا ممدوح، کوئی کسی کا، جس کو سب کا ممدوح دیکھنا ہو تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ لے، جس کے مدح کرنے والے بے شمار ہیں۔ اسی طرح ممدوح کے کمالات بھی بے حساب ہیں۔ ہر زبان پر ان کی تعریف اور ہر زمان و مقام میں ان کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ ساتھ گرامی، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ کا صدقہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو سارے فرشتوں کا سردار بنایا تو انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ قوم میں 70,000 برس کھڑے رہے، اور پھر رکوع میں 70,000 برس تک رکوع میں رہے، اور پھر قوم میں 70,000 برس رہے، اور پھر پہلے سجدے میں 70,000 برس رہے، اور پھر دوسرے سجدے میں 70,000 برس تک رہے۔ جب اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کی، جب دوسری رکعت بھی اس طریقے سے ادا کی تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج تک
میری جیسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، اگر میرے محبوب کا کوئی امتی 2 رکعت نماز کی نیت کر لے تو اس کے سامنے تمہاری نماز بالکل پھیکی پڑ جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے وہ کہیں تشریف لے گئے اور وہاں تجارت کے بعد واپس ہونے لگے تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں۔ آپ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عبداللہ۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا خحافہ بن عتیق۔ پھر کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مکہ معظمہ کا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کیا تم ابو بکر ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ابو بکر ہوں۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں 390 سال کا ہوں، میں تورات زبور انجیل کا عالم ہوں، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک میں مکہ معظمہ میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور وہ جب نبوت کا اظہار فرمائے گا تو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ تو میرے گلے لگ جا اور تو میرا گواہ بن جا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں مقدس کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اور آپ کے والدین کا بھی اور پھر صدیق اکبر کا بھی حضور کے مبارک نام کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر کی شان بھی معلوم ہو گئی۔ حضرت گرامی سماعت کریں کہ معراج کی رات جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جس آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے آگے سے آواز آتی کون؟ فرماتے جبریل۔ پھر آواز آتی کہ وَمَن مَعَكَ، ساتھ تمہارے کون ہیں؟ حضرت گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں بار انہی دروازوں سے آیا جایا کرتے تھے، آج پھر دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، جب جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں تو تب تو کھل جانا چاہیے تھا، مگر نہیں کھلا۔ ثابت ہوا کہ آج حکم الہی بہت ہی سخت ہے، اگر آج آقا کائنات کے بغیر جبریل بھی آتے ہیں تو نہ کھلنا۔ لہذا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام محمد کہتے گئے اور آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے۔ بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر کل گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔